السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ اے میرے حبیب، اے میرے نبی، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر، آپ کی یاد بلند کر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ خوش قسمت روحیں اسلام قبول کر رہی ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت سنوار رہے ہیں۔ انہی حضرات میں سے ایک شخصیت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درویش امت کا خطاب دیا تھا۔ حضرت سوید بن صامت اور ایاس بن معاذ رضی اللہ عنہما، یہ آپ سے پہلے مدینہ کے دو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے۔ ان کے ذریعے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جا کر مکہ میں پتہ کرو کہ ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو جا کر پتہ کریں کہ اگر وہ واقعی نبی ہے تو ہمیں ضرور ان پر ایمان لانا ہوگا۔ چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کو بھیجا۔ بھائی آیا مکہ کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختصر ملاقات ہوئی، واپس چلا گیا۔ واپس جا کر اپنے بھائی ابو ذر کو بتایا کہ اس طرح واقعی بہت اچھا انسان میں نے دیکھا ہے جو نیکی کا حکم دیتا ہے، اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کا جواب مجھے کچھ تسلی نہیں ہوئی آپ کے اس جواب سے، میں خود تیاری کرتا ہوں۔ چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خورد و نوش کا سامان تیار کیا، توشہ دان تیار کیا، ڈنڈا لیا اور مکہ کی راہ پر چل پڑے۔ اور آپ کے یہ بات علم میں ہونی چاہیے، ابو ذر غفاری یہ قبیلہ غفار، یہ جو اہل مکہ جب شام کی طرف جاتے تو بدر کے قریب ہی ان کا علاقہ رستے میں پڑتا تھا۔ ان کے علاقے سے گزر کر مکہ کے لوگ شام کی طرف آیا جایا کرتے تھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر مسجد حرام میں پہنچے، مکہ پہنچے، اپنے پاس کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ لے کر آپ لیٹ گئے بیت اللہ کے سامنے مسجد حرام۔ رات دن پڑے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ کوئی مسافر شخص ہے اور وہ چند دنوں سے مجھے نظر آ رہا ہے، لگتا ہے یہ اپنی منزل تک ابھی تک نہیں پہنچا۔ چنانچہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھ لیا کہ اے شخص تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، تو کیا چاہتا ہے، چلے میرے ساتھ چل۔ آپ ان کو گھر لے گئے۔ رات سیدنا ابو ذر غفاری نے کی۔ نہ سیدنا علی نے پوچھا کہ یہاں مکے میں آنے کا تیرا مقصد کیا ہے، اور نہ ہی سیدنا ابو ذر غفاری نے بتایا، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سیدنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں۔ چنانچہ صبح کو وہ اٹھ کر پھر مسجد حرام آ گئے۔ مسجد حرام آ کر پھر اسی طرح پڑے رہے۔ پھر دوسرے یا تیسرے دن پھر سیدنا علی نے ان کو دیکھا، پھر پوچھا اور ساتھ چلنے کا کہا۔ جب ساتھ چلے تو سیدنا علی نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ تو صحیح تم کون ہو اور تم کیا یہاں چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ میں ایک شرط پر تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ معاملہ رازداری میں رہنا چاہیے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ چنانچہ سیدنا علی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ سیدنا علی نے فرمایا کہ ہاں تو ٹھیک مقام پر آیا ہے، میں چلتا ہوں، جس گھر میں اللہ کے رسول اللہ کے نبی موجود ہیں میں اس طرف چلتا ہوں، تو میرے پیچھے پیچھے چلتے آنا، میں جس گھر میں داخل ہو جاؤں تم بھی داخل ہو جانا۔ چنانچہ سیدنا علی آگے، ابو ذر غفاری پیچھے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود تھے، دار ارقم تھا یا جو بھی جگہ تھی،
وہاں پر سیدنا علی جب داخل ہوئے، ابو ذر غفاری بھی داخل ہو گئے۔ جو ہی داخل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، ملاقات ہوئی، آپ کے سامنے فوراً اظہار کیا کہ اللہ کے رسول، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہاں پر انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد پھر کچھ ہدایات لیں اور پھر جانے لگے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو ذر، تو نے اپنے اس اسلام کا اظہار کسی سے نہیں کرنا۔ تو ابو ذر نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا یہ دین اسلام سچا دین نہیں ہے؟ آپ اللہ کے سچے پیغمبر نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں ہیں، لیکن خطرہ ہے آپ کی جان کو، ہو سکتا ہے، اس لیے اظہار نہیں کرنا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے بیت اللہ کے پاس، جا کر اعلان کیا کہ لوگو، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آپ کا پر ایمان لے آیا ہوں میں، کسی کا اگر وس چلتا ہے تو مجھ پر چلائے۔ لوگ ان پر ٹوٹ پڑے، کفار اس کو مارنے لگے، ابو ذر غفاری کو۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر چھڑایا، دیکھا تو لوگوں کو بتایا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ دیکھو، تم کس شخص کو مار رہے ہو؟ یہ قبیلہ غفار کا شخص ہے، اور تم اسی راستے سے شام آتے جاتے ہو، تمہاری ناس ہو، چھوڑ دو اس کو اپنے حال پر۔ چنانچہ چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا۔ پھر اس کے بعد سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول، میں جا کر اپنے خاندان کے اندر اعلان کروں گا، اور انشاءاللہ میرا خاندان جلد ہی ایمان قبول کرے گا۔ تو یہ ایک مختصر سا واقعہ تھا سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو درویش امت کا لقب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو دنیا سے کوئی لگاؤ محبت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان نصیب کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔